یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے۔ جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا، پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے؟ بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے۔ تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کافی سال پہلے ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، وہ جتنا کماتا تھا پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن جانتے ہو انتقال ہوا، وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا، حیرت کی بات ہے، اور انہوں نے دعا کی، کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی۔ ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی۔ کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے، اس کی خاتون سے پوچھ لینا۔ اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا، میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا۔ کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی، لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا، روزانہ شراب خرید کر کے لاتا اور گٹر میں بہا دیتا تھا، اور اس کے بعد کچھ پیسے بچائے ہوتے کسی بازار میں جاتا اور رات بھر کے کسی کو پیسے دے کر کے اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا تاکہ دوسرا کوئی آ نہ سکے۔ نہ کبھی وہ کسی طوائف کو ہاتھ لگایا، نہ گھر گیا۔ اس سے جب یہ پوچھا جاتا تو وہ کہتا میری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو میں گناہ کم کر سکوں، دنیا سے برائیوں کو میں کم تو کر سکتا ہوں جی، میں پوری شراب نہیں بہا سکتا، جتنی میری طاقت میں ہے اتنی تو میں اس لیے بہاتا ہوں کہ شراب بننے سے تو میں روک نہیں پاؤں گا، لیکن بن گئی ہے تو پینے سے کچھ لوگوں کو روک سکتا ہوں، میں بہا دیتا، اتنی شراب تو کسی کے حلق میں نہیں جائے گی، یا کوئی اور دوسرا زنا کے اڈے پر نہیں جائے گا جتنی رات میں نے وہاں پر پہرا دیا ہے۔ اپنے اپنے خیالات سے اس کی خاتون سے لوگوں نے پوچھا کہ اس سے ہوا کیا؟ نہ شراب ختم ہوئی نہ اڈے ختم ہوئے۔ کہا ایک بات یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کے استطاعت کے مطابق عمل کا حکم دیا ہے، پوری دنیا کا نہیں، جتنی طاقت ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا عمل کا حکم دیا۔ اس نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا، اور دنیا میں ہی تم نے دیکھ لیا کہ اس کے جنازے پر وقت کا قطب نماز کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں جو اس کی عزت ہوگی وہ اللہ کے ہاں ہے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں محفلیں جس طرح کی بھی ہو رہی ہوں، باہر عیش و عشرت کی کون کون سی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہر وہ پارٹی جو گناہوں کی سیج پر سجائی جاتی ہے دھبے چھوڑ کر کے جاتی ہے،
زخم چھوڑ کر جاتی ہے. زندگی کے ان لمحات کو جس نے برباد کیا ہے. آج تمہارے پاس وقت ہے, تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو, یہ قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے. اے نوجوانوں, میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں. اکثر لوگ دو نعمتوں میں یہ خسارے میں ہوتے ہیں, یا اس سے جاہل ہوتے ہیں, یا اس سے غفلت برتتے ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحۃ والفراغہ, صحت جو اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے یہ ایک نعمت, اس کو آدمی ہلکے میں لیتا ہے. دوسری وقت کی نعمت, جو وقت تمہیں آج دیا گیا ہے, یہ وقت جیسی گزرتا ہے واپس کبھی نہیں آتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم یأتی علی ابن آدم, کوئی دن ایسا نہیں کہ انسان پر جب دن آتا ہے, دن شروع ہوتا ہے, الا وینادی بہ, مگر یہ کہ اس کو روز پکارتا ہے. دن جیسے ہی شروع ہوا انسان سے کہتا ہے اے بنی آدم, میں نیا دن ہوں تیرے لیے, میں نیا دن ہوں تیرے لیے, اور تو آج جو کچھ بھی کرے گا قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا ہوں. روزانہ ہر دن ہماری زندگی میں یہ کہتا ہے, اور حضور فرماتے ہیں رات بھی یہی کہتی ہے. جیسی رات طلوع ہوتی ہے انسان سے وہ کہتی ہے اے بنی آدم, میں نئی رات ہوں تیری زندگی میں. یہ آج جو رات ہے یہ کیا پہلے کبھی آئی تھی آپ کی زندگی میں؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. دو نعمتیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں وہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی, صحت اور وقت. اور وقت کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں میں آج مبتلا ہیں. وقت کو جنہوں نے غنیمت نہیں سمجھا. ہم نے زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اے نوجوانوں, ذرا بوڑھوں سے پوچھ لو ان کی جوانی کا کیسا آج ان کو, جوانی کا وقت جو گزرا ہے ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت, کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے, کاش ہم یہ کر لیے ہوتے. بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے, کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی. ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے, نوجوان بچوں سے خاص طور پر, کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی. اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپا آنے سے پہلے ہے. بڑھاپا وہ نہیں کر پائے گا جو جوانی کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک, تمہاری جو تندرستی ہے اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو, کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت ہے چل رہا ہے, پیر سلامت ہے چل رہے ہیں. آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو, کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم, دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر. میرے عزیزوں, دانت سلامت ہیں, کھا پا رہے ہو. ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا. صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے, میرے عزیزوں صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی. نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے, صحت کو برباد کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں غناک قبل فقرک, آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے, مال و دولت عطا کیا ہے, تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو. اس پہ عیاشی مت کرو, اس کو برباد مت کرو. ایسے محتاج ہو جاؤ یہ کہ پھر
ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی، لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کب تمہارا یہ تونگری، تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا ہے، مال دیا ہے تو بربادی کے لیے نہیں، اس کی قدر کرو۔ ایک ایک چیز، اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان قیامت کے دن ان 4 کا جواب نہیں دے گا اسے قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا؟ تمہیں وقت کا حساب دینا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں تفسیر میں مفسرین کہ صرف ایک سوال کے جواب میں کئی لوگوں کے 400 سال لگ جائیں گے، 500 سال لگ جائیں گے۔ جوانی کا پائی پائی کا حساب پوچھا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو وقت ملا ہے یہ ہمارا گولڈن ایرا ہے، اس میں عیاشی کے لیے ہر طرح کے سامان ہمارے پاس ہیں۔ مولانا جب عبادت کرنے کا وقت آئے گا کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جب وقت آئے گا تو توبہ بھی کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے۔ یاد رکھو بڑھاپا سب کو نہیں دیا گیا ہے۔ کتنے جنازے جوانی میں چلے گئے، کتنے تو قبروں میں جوانی کا شباب دیکھنے سے پہلے سو گئے۔ یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے۔ جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا، پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے؟ بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے۔ تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے بتاؤ گھنٹوں ریل دیکھنے سے تمہارے کیا چیز میں اضافہ ہوا؟ صرف انٹرٹینمنٹ۔ اور زندگی اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی نے سمجھا ہے تو سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ اور اسی کو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس آیت کی تشریح بہت ہو چکی ہے، مفسرین نے اتنی تفسیر کی ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں، وہ انسان خسارے میں ہے جس نے زمانے کو نہیں پہچانا، یہ وقت کی قدر نہیں کیا۔ اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ،